السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ میں ہوں شرجیل ارشاد۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کو بھی اعتماد بحال ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اس مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ انڈیکس 68,000 سے زائد کی سطح عبور کر گیا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران 581 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، حصص مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ انڈیکس 68,000 سے زائد کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 581 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حکومتی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ حصص مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ انڈیکس 68,000 سے زائد کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 581 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ بالکل حکومتی پالیسیوں پر دکھائی دے رہا ہے۔ اس پر مزید جان لیتے ہیں کفیل احمد سے۔ کفیل بتائیے گا سرمایہ کاروں کا کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیے آج سینٹیمنٹ خاصا پازیٹیو ہے مارکیٹ کے اندر۔ اگر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ 68,000 کا جو لیول ہے وہ مارکیٹ عبور کرنے میں کامیاب رہا۔ اس وقت اگر ہم بات کر لیں جو کرنٹ انڈیکس کی پوزیشن ہے وہ 513 پوائنٹس کا اضافہ ہوا مارکیٹ میں، اور 68,269 کے لیول پر مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں آج کے دن کی تو 68,362 کا مارکیٹ نے جو ہے وہ ہائی بنایا تھا۔ اوور آل سینٹیمنٹ پازیٹیو ہے کی نشکاری کے حوالے سے، اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں، دیگر تمام چیزیں تو خاصی پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے، اور ماہرین کا یہی کہنے کا آئندہ جو آنے والے دن ہیں وہ بھی مارکیٹ کے لیے خاصے اچھے جو ہے وہ مثبت ثابت ہوں گے۔ کفیل احمد آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ اہم بیٹھک میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کابینہ صدر ایس ایم ای بینک طاہر حسین کے استعفے، نئے صدر کی تقرری اکنامک پالیسی اسٹیٹمنٹ اور سابق نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کو غیر ملکی ایوارڈ وصول کرنے کی منظوری دینے پر غور کر رہی ہے۔ اجلاس میں پولیس تحویل میں شہباز شبیر پر تشدد کے حوالے سے انکوائری کمیشن کی تشکیل اور قومی کمیشن برائے خواتین کے ارکان کی تقرر کی منظوری بھی دی جائے گی۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے مقدمات، بانی پی ٹی آئی کے 3 مقدمات عبوری ضمانت پر 16 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ملزم کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم دیا ہے۔ بانی پی جے کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر سے دلائل طلب کر لیے گئے۔ جونیئر وکیل نے بتایا سلمان صفدر مصروف ہیں، مہلت دی جائے۔ 4 مقدمات میں بانی پی جے کی حاضری کے بغیر میرٹ پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ حقیقی آزادی مارچ پر درج کیسز، بانی پی جے، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور دیگر کے خلاف مقدمے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شیخ رشید، علی نواز اوان اور صداقت عباسی جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران کی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ شیخ رشید نے بریت کی درخواست دائر کی تھی۔ پرویز خٹک، اسد قیصر، اسد علی امین گنڈاپور بھی شریک ملزمان میں شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف آزادی مارچ پر متعلق تھانہ I-9 میں مقدمہ درج تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ درخواست نمٹا دی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا شیریں مزاری 190 ملین پاؤنڈ کے اس نیب میں ملزم ہیں۔ ہم نے مارچ میں ہی شیریں مزاری کا نام ECL سے نکالنے کی سفارش کر دی تھی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے بھی 27 مارچ کو وزیراعظم کو خط لکھ کر اطلاع دے دی تھی۔ ریسٹ کر رہا ہوں، ریسٹ از دی بیسٹ۔ شیخ رشید کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں میڈیا سے گفتگو، کہا موجودہ حالات میں میری خاموشی زیادہ اہم ہے، حوصلے سے صبر سے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ حکومت کیا کر رہی ہے کچھ علم نہیں، ٹی وی دیکھ رہا، نہ اخبار پڑھ رہا اور نہ ٹویٹ کر رہا ہوں۔ خطوط کو ججز خود بہتر طور پر بحث میں لا رہے ہیں۔ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس پر زیادہ بات نہ کرنا بہتر ہے۔ میرا خیال ہے میری خاموشی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، عبادت ہے، اور حوصلے سے اور صبر سے استحکام سے خاموشی کے ساتھ ان سارے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ ججز کے خطوں کو جج خود بہتر طور پر بحث میں لا رہے ہیں۔ بڑا اہم یہ مسئلہ اور حساس مسئلہ اور اہم اور حساس مسئلے میں
اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس کی سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پرویز الہی کے شریک ملزمان حاضری کے لیے عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ اڈیالہ جیل سے پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت نے میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس وصول کرنے کے ریفرنس کی سماعت بھی ہوئی، تاہم آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اڈیالہ جیل سے چودھری پرویز الہی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا۔ پرویز الہی گزشتہ دنوں جیل کے واش روم میں گر گئے تھے، جس سے ان کی پسلیاں فریکچر ہو گئی تھیں۔ دھمکیاں کہاں سے آتی ہیں، کون دیتا ہے، تمام حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں تاکہ چہمگوئیاں ختم ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کہتے ہیں پورے ملک کی وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحفظ کریں۔ ہائی کورٹ کے ججز ہمارے ہیرو ہیں اور ان کا بھی تحفظ کریں گے۔ امید ہے جلد سپریم کورٹ میں فل بینچ بنے گا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ حکومت کی مخالفین کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کے لیے پاکستان میں ماحول غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، فاضل ججز، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اسلام آباد میں بھی خاتون جج بھی شامل ہیں، کہاں سے آتی ہیں یہ دھمکیاں، کون دیتا ہے، یہ فوری طور پہ پروو کر کے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں تاکہ یہ وسپرنگ کمپین جو ہے وہ ختم کی جائے۔ ہم اور بھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ڈاکو قانون کو چیلنج کرنے لگے ہیں۔ رواں سال جاں بحق افراد کی تعداد 52 تک جا پہنچی ہے۔ ماہ رمضان میں مزید شہریوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ نارتھ نازو آباد میں 70 سالہ شہری ڈاکوں کی گولی سے اپنی جان کی بازی گوا بیٹھا۔ ڈکیتی مزاحمت پر شہریوں کے قتل کی تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو منتقل ہوئے 5 روز گزر گئے، لیکن انویسٹیگیشن یونٹ ڈاکو کے ہاتھوں شہریوں کے قتل کی تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں دکھا سکی۔ گلشن معمار اور اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران قتل ہونے والے دونوں افراد کے قتل کو پولیس نے ذاتی دشمنی قرار دے دیا۔ ایس ایس پی عدیل چانڈیو کہتے ہیں شہر میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے 49 افراد کی تفتیش کی جا رہی ہیں۔ رابری ود مرڈر کے کیسز ہمیں تفویض ہوئے ہیں اور اس سال تقریباً 49 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں۔ ان کیسز کی تفتیش ہم جو آگے جا کے جو بھی مرڈر ود رابری ہوگا اس کیس کی تفتیش ہم ٹیک اپ کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ جو کیس ہے ان پہ بھی ہم اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ تو اس میں ہم ہر طریقے کے اپنے ریسورسز جو ہیں، بے شک وہ انٹیلیجنس ہو یا آپریشنل ہوں یا ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، سب کو بروئے کار لا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی بہتر رزلٹ ایس آئی یو دے سکے گا۔ اور بھی بتائیں کہ پاک کالونی کراچی میں راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ سنسان گلی میں خاتون ایک شخص نے دبوچ لیا۔ ملزم خاتون سے بدتمیزی تیزی سے بھاگ نکلا۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ متاثرہ خاتون کی تلاش جاری ہے تاکہ واقعے کا مقدمہ درج کیا جا سکے۔ مزید جان لیتے ہیں خرم گلزار سے۔ خرم بتائے گا پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ہے، کوئی تفتیش کی گئی ہے، جبکہ خاتون کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ پاک کالونی میں راہ چلتے خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا ایک واقعہ تھا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی، جس میں ملزم کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے گلی سے گزرنے والی خاتون کو دبوچا ہے اور اس کے بعد خاتون کو ہراساں کرنے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہوا ہے، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون کی پولیس کا کہنا ہے کہ تلاش کی جا رہی ہے تاکہ خاتون کی مدعیت میں باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج کیا جا سکے، جبکہ ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ ملزم کو باقاعدہ گرفتار کر کے اور مقدمے کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ خرم گلزار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو ادھر خواتین کا احترام نہ بچوں کا لحاظ، پشاور میں آن لائن جرائم کے ملزمان دھر لیے گئے۔ تینوں افراد سے ہراسگی کے الزامات ہیں۔ ویڈیوز، تصاویر اور جعلی اکاؤنٹ سے شہریوں کی زندگی اچیرن کرنے والے پکڑے گئے۔ پشاور میں ایف آئی اے سائبر کرائم یونٹ کی کارروائی، جنسی ہراسگی میں ملوث 3 مسلمان گرفتار کر لیے۔ حکام کے مطابق مسلمان نے خواتین اور کمسن بچے کی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ملزم حاشر ارشد نے فیس بک پر کمسن بچے کی قابل اعتراض تصاویر اپلوڈ کی تھیں۔ ملزم نے متعدد جعلی اکاؤنٹس بنا رکھے تھے۔ ملزم اظہر اقبال اور محمد عمر نے متاثرہ خواتین کی قابل اعتراض تصاویر شیئر کی۔ یہ دونوں کئی ماہ سے شکایت کنندگان کو بلیک میل کر رہے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 3 موبائل فونز اور آئی پیڈز برآمد کیے گئے۔ ملزمان کے زیر استعمال موبائل فون سے قابل اعتراض مواد بھی برآمد ہوا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ ایف بی آر کا ٹریک اینڈ ٹریس نظام غیر فعال، وزیر اعظم نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔
ज़राए FBR के मुताबिक कमेटी साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा की ज़ेर सरबराही कायम की गई है। तो आपको बता रहे हैं FBR का ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम गैर फ़ाल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर हयात खान से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के गैर फ़ाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है और इसके साथ साथ जो कमेटी की सरबराही है वो साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा करेंगे और कमेटी के दीगर मेंबरान में CEO पाकिस्तान सिंगल विंडो, CEO नेशनल IT बोर्ड और इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी वजारत कानून और मेंबर टेक्नोलॉजी CDA शामिल होंगे। और तहकीकाती कमेटी में FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के मुकम्मल इतलाक़ में नाकामी की वजूहात तलाश की जाएंगी। और IMF ने शिकायत की थी कि FBR का जो गुज़िश्ता 2 सालों में 4 शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम जो है वो मौसर साबित नहीं हो सका और IMF ने हुकूमत को बड़ी टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक़ का मुतालबा किया है। और FBR गुज़िश्ता 2 सालों में हमने देखा है कि सिगरेट, सीमेंट और शुगर और खाद के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस का जो निज़ाम है उसका इतलाक़ नहीं कर सका और कमेटी निज़ाम की नाकामी में FBR अफसरान के किरदार का भी जायजा लेगी और कमेटी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बजाय स्टैम्प सिस्टम और वेंडर की जो इस्तेदाद है उस पर भी तहकीकात करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर सिंध भर में आम तातील है। रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में मुल्क भर में सादगी से तक़रीबात मुनक़िद की जाएंगी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद से आज तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा, बेहतर और बाकमाल लीडर, सियासतदान या हुक्मरान नहीं देखा। एक सहर अंगेज शख्सियत, काबिलियत, अवामी मकबूलियत और कौमी खिदमत में जिसका कभी कोई सानी नहीं था। 5 जनवरी 1928 को मारूफ सियासतदान सर शाहनवाज भुट्टो के घर आँख खोलने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की और वकालत को पेशे के तौर पर इख्तियार किया। भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया। मुख्तसर वक्त में अवाम में मकबूलियत हासिल की। भुट्टो ने 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के चौथे सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1973 में तौर पर नए आइन की मंजूरी के बाद 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान के वजीर आजम बने, जबकि 28 मार्च 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दूसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाया। बानी पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में जौहरी प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टील मिल और कौमी पैदावारी इदारे बने। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3 सितंबर 1977 को पहली मर्तबा गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को सजाए मौत का फैसला सुनाया। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को तख्त-ए-दार पर लटका दिया गया। हालिया दिनों में सदारती रेफरेंस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह करार दिया। बरसी के मौके पर सिंध भर में आम तातील है। तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद हैं। रमजान मुबारक के एहतराम में सादगी से तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश। 45वीं बरसी पर पैगाम में कहा, उन मुल्क और अवाम से इश्क हमारी मिरास है। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का परचम बिलावल भुट्टो के मजबूत हाथों में है। बेनज़ीर भुट्टो के मिशन के निगहबान भी बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत। आज कौम अपने अजीम लीडर का यौम शहादत मना रही है। ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। मजीद कहा कि निज़ाम इंसाफ ने बिलाखिर भुट्टो की शहादत में अपने किरदार का एतराफ़ किया। भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इक़दाम के मुतरादिफ है। 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख की गलती का अज़ाला किया। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहले खाना और कारकुनों के लिए इस नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का अज़ाला महज आंसू और ना ख़त्म होने वाला अफसोस है। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मुल्क और कौम के लिए खिदमात को क़ीदत पेश करते हुए उनकी मग़फ़िरत और तमाम
ہمیں جنگی اخلاقیات کا درس نہیں، ہمارے کارکنوں کی ہلاکت کا حساب چاہیے۔ آسٹریلیا کا اسرائیل پر شدید غصہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے اسرائیلی وضاحت کو ناقابل قبول قرار دے دیا، کہا اسرائیل تحقیقات کرے اور ہمیں بتائے کہ یہ حملہ کیسے ہوا۔ میلبورن میں اسرائیل کے خلاف سخت احتجاج۔ برطانیہ نے بھی اپنے شہری کی ہلاکت پر اسرائیل سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں ورلڈ کچن فوڈ کی گاڑیوں پر اسرائیلی حملہ، اراکین کی ہلاکت پر دنیا مشتعل۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے امدادی قافلے پر حملے پر اسرائیلی وضاحت کو دیوار پر دے مارا۔ اینتھونی نے اسرائیلی بیان کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں سوال اٹھایا ہے کہ اسرائیل اس بات کا حساب دے کہ یہ کیسے ہو گیا، جبکہ ورلڈ کچن کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ان کے ملازمین کو ایک کے بعد ایک نشانہ بنایا۔ میلبورن میں اسرائیل کے خلاف سخت احتجاج بھی ہوا۔ امریکی وزیر دفاع نے اسرائیلی وزیر دفاع پر واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کا امدادی کارکنوں پر حملہ ارادی تھا اور اسے تحقیقات کر کے نتائج کو پیش کرنا ہوگا۔ برطانیہ نے بھی اپنے شہری کی ہلاکت پر اسرائیل سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ غزہ میں مزید 8 افراد شہید ہوئے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ پر میزائل حملے میں 2 فلسطینی شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ UN ماہر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملوں غیر آزمودہ AI سسٹم کا استعمال کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کا تسلسل، 24 گھنٹوں کے دوران رفح پر وحشیانہ بمباری، مزید 8 افراد شہید ہوئے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ پر میزائل حملے میں 2 فلسطینی شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ UN ماہر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملوں کے لیے AI سسٹم کا استعمال کر رہا ہے۔ اسکاٹ لینڈ فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھا اور مطالبہ کیا کہ برطانیہ اسرائیل کو اسلحہ فراہمی روکے۔ 3 برطانوی سپریم ججز سمیت 613 وکلا نے اسرائیل کو اسلحہ فراہمی روکنے کے لیے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا فیصلہ اقوام متحدہ سے نہیں بلکہ براہ راست مذاکرات سے ہوگا۔ بات کر لی جائے رمضان سے متعلق۔ ماہ رمضان میں مہنگائی کے ستائے کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ شہر میں آٹے کی قیمت میں فی کلو 100 روپے تک کمی کر دی گئی۔ نرخ 107 روپے فی کلو ہو گئے ہیں۔ جوڑیہ بازار میں آٹے کی 50 کلو کی بوری کی قیمت 5300 روپے ہو گئی۔ گندم 5 روپے کم ہو کر 87 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ کمشنر کراچی نے رمضان سرکاری فہرست میں آٹے کے نرخ فی کلو 123 روپے مقرر کیے تھے۔ آٹا اوپن بازار میں 126 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ میدے کے ریٹ بھی کم ہو کر 124 روپے کلو ہو گئے۔ کشمور میں گندم کی خریداری کے قائم 25 سے زائد فوڈ سینٹر تاحال بند ہیں، جس کے باعث کاشتکار اپنی گندم سستے داموں مقامی خریداروں کو بیچنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں کشمور سے نمائندہ بول نیوز حاکم نصرانی سے۔ حاکم اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی زمین سے کبھی چاندی تو کبھی سونا اگتا ہے۔ سونے سے مثال میری گندم سے ہے۔ سرکار کی جانب سے جو ریٹ مقرر کیے گیا ہے گندم کے فی من 4000، لیکن کشمیر میں آج تک 25 سینٹر تو ہیں، لیکن 25 سینٹر میں سے ایک سینٹر جو فوڈ سینٹر ہے وہ بھی نہیں کھل سکا، جس کی وجہ سے یہاں کے کاشتکاروں کو، زمینداروں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک کاشتکار کھڑے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ جی جناب، آپ کیا کہیں گے، ریٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ سر گورنمنٹ نے 4000 فکس کر دیا ہے ریٹ، لیکن نہیں مل رہا ہے۔ 3500 3600 3500 سے اوپر نہیں دے رہے ہیں۔ موسم دیکھو خود، بارش ہے، ہم جو رکھ بھی نہیں سکتے ہیں گندم کو اور فروخت کر سکتے ہیں، خرچہ دیکھو خود کتنا بڑھ گیا۔ بہت شکریہ حاکم اپڈیٹ کرنے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ اور بات کرتے ہیں عید کی تیاریوں سے متعلق۔ عید قریب آ رہی ہے، اسی طرح عوام میں جوش و خروش بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کراچی کے بازاروں میں بھی رش بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چاند رات پر رات گئے دیر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گلشن اقبال کی مارکیٹ پر اس وقت موجود ہیں ہماری نمائندہ مریم حسن، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ مریم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے بالکل عید کی آمد ہے اور خواتین کی تیاری کا آخری مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اب میچنگ کی جویلری اور اس کے ساتھ چوڑیوں کی خریداری جو ہے اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ خواتین نے زیادہ تر جو ہے اپنے ڈریسز بنا لیے ہیں، اور اس وقت ہم کراچی کے گلشن اقبال کے ایک مال میں موجود ہیں، اور یہاں پر کافی زیادہ رش بھی دکھ رہا ہے۔ کچھ خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی لے لی کہ کیا کیا چیزیں باقی ہیں، اور کتنی ایکسائٹمنٹ ہے لڑکیوں کے لیے
शॉपिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है? के लिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि यार हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं और ये हमारी एक तोहफ़ा होती है ईद, तो हम लोग सब एक्साइटेड होते हैं। बट ये कि रश बहुत होता है, बहुत मुश्किल होता है लेना। हम लोग को चाहिए कि हम रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लें, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो जाती है नहीं ले पाते सही से ना। तो यही है, मैंने आधी ले ली है, आधी चीज़ें मैं ले रही हूँ और मुझे पता है कि अगर चांद रात कल होगी और परसों भी अगर टाइम होगा ना तो मैं जब भी इस वक्त भी ख़वातीन यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की अशिया लेने में मसरूफ़ हैं और इनकी तैयारी का जो सिलसिला है वो चांद रात तक इसी तरीके से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और छोटे बड़े शहरों में ईद की शॉपिंग को टॉप गियर लग चुका है। बाजारों में खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। इस बारे में मजीद अपडेट क्या है मुख्तलिफ शहरों की, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमें ज्वाइन करेंगे और हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और पंजाब के दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी ईद उल फितर की खरीदारी के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख किया हुआ है। इस वक्त मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ खरीदार मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि महंगाई का जिन भी बेकाबू है, क्या खरीदने ले आए हैं आप ईद उल फितर के हवाले से? मैं इधर से अपने बच्चों के लिए फ्राकें खरीद रहा हूँ और 3 बेटे हैं मेरे, उनके लिए मैंने ये पैंट शर्ट खरीद ली हैं और ये 5 बच्ची हैं, उनके लिए मैंने वो ये फ्राकें खरीदी हैं। तो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी ईद उल फितर की तैयारियों का सिलसिला जारी है। हरिपुर की तमाम मार्केटों में, कारोबारी मराकज़ में, दुकान इस वक्त जो है लोगों का रश देखने को नज़र आ रहा है। तहसील हरिपुर में, तहसील गाजी में, तहसील खानपुर में लोग इस वक्त जो है अपनी ईद की खरीदारी कर रहे हैं। इस हवाले से ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है कॉस्मेटिक्स की दुकानों में मौजूद है, रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी जारी है। फितर करीब आती जा रही है, उसी तरह बाज़ारों में रश बढ़ना शुरू हो चुका है और लोगों ने ईद के कपड़े ख़रीद लिए हैं, जूते ख़रीद लिए हैं और आज मैचिंग ज्वेलरी ख़रीदने के लिए बच्चे एक शॉप पर मौजूद हैं। मज़ीद हम उन बच्चों से जानते हैं कि वो ईद के साथ मैचिंग ज्वेलरी कैसे ख़रीद रहे हैं और उनके क्या तासुरात हैं। जी बेटा, हम ईद की शॉपिंग करने आए हैं और हम एक ज्वेलरी शॉप पर आए हैं जहाँ पर बहुत वैरायटी है। और बच्चे अपने मैचिंग सूट के साथ अगर मैचिंग ज्वेलरी नहीं तो ईद का मज़ा दोबारा नहीं होगा। मैचिंग ज्वेलरी पहनकर हम ईद में खुशियाँ मनाएंगे। ईद के करीब आते ही बाजार की रौनकें भी बहाल हो जाती हैं। हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि ईद पे हम लोग ईद की ज़्यादा शॉपिंग्स करें। मेरे साथ यहाँ पर एक मर्द हजरात मौजूद है कॉस्मेटिक की दुकान पे। आइए इनसे बात करते हैं वो किसकी फरमाइश पे या क्या खरीदने के लिए आए हैं और उनका क्या कहना। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। कहना क्या है जनाब, बेगम की फरमाइश के ऊपर हम ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदने के लिए आए, लेकिन इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। कॉस्मेटिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन क्या करें, बेगम को भी तो खुश रखना है। इंशाल्लाह ताला खरीदेंगे चीज़ें और अपने बच्चों को खुश रखेंगे और बेगम को भी खुश रखेंगे। हाउसफुल का बोर्ड लगाने का दौर गया क्योंकि महंगाई ने दर्जियों का कारोबार भी ठप कर दिया है। हंगू और औरंगजेब में मर्दों के कपड़े सिलाई करने वाले टेलर्स ने महंगाई का रोना रो दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मंजूर खान की इस रिपोर्ट में। रमज़ान की मुक़द्दस महीने के साथ ही शहर की दीगर मुकामात पर अमूमन जेंट्स टेलर शॉप पर रश देखा जाता था, लेकिन रवा साल महंगाई की वजह से दर्जियों का काम शदीद मुतासिर हुआ है। फी जोड़ा 1300 रुपये, उसमें बुकरम का भी खर्चा है और सिलाई का भी है, कारीगर है उसका भी है। पहले जो था वो फी बंदा जो है 2-2 जोड़े ले आ रहा था, अभी जो है बंदा एक ही जोड़ा ले आता है। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि दर्जी सीजन कमाने के लिए तैयार बैठे हैं। सादा सूट 1200 रुपये और डिज़ाइन वाली सूट का रेट 2000 तक बढ़ा दिया, जिसकी अदायगी इनकी बस की बात नहीं। पहले जोड़े की कीमत तकरीबन 900-800 तकरीबन 1000 ज़्यादा कीमत था और अब तकरीबन कम से कम 1200 इसकी कम कीमत है, 1500। और अगर इसके अलावा डिज़ाइन करते हैं हम लोग तो वो 2000 तक सिलाई मिलाई करते हैं। दर्जियों का कहना है कि सिलाई की मटीरियल बुकरम, धागा, बटन और लाक, कमीज़ों की काज बनाने समेत सिली हुई मलबूसात की इस्त्री पर उठने वाले अखराजात में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे सिलाई की उजरत बढ़ाई गई है। कैमरा टीम के साथ मंजूर खान, बोल न्यूज़, जिला हंगू। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।